اللہ نے کیوں قید کیا شیاطین کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے شیطان کو قید کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو ڈیلی مرکز بیان۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بہت اہم اور ضروری بیان، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں بنا سکپ کیے۔ ایک اور ضروری بات آپ سے شیئر کرنی تھی، رمضان مبارک کے مہینے میں ٹائم شیڈول تھوڑا چینج ہو جاتا ہے۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون سا ٹائم بیسٹ ہے جس میں ویڈیو اپلوڈ کروں، تو آپ سب دیکھ پائیں کس ٹائم آپ کو ویڈیو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں قید کیا شیاطین کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے شیطان کو قید کر دیا۔ ہم 1 مہینے تک تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تمہارے گناہ شیطان کی وجہ سے ہیں یا نفس کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان سے کہیں بڑا دشمن تمہارے نفس ہے، شیطان سے کہیں زیادہ بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے، شیطان سے کہیں بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے۔ ان عاد عدوک الذی بین جنبیک، تمام دشمنوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ لوگ رمضان میں بھی اپنے نفس کی خدمت کرتے ہیں، جو سونے جاگنے کا جو معمول رمضان کے علاوہ وہی رمضان میں۔ اگر تم سے رمضان میں گناہ ہو تو سمجھ لو کہ نفس غالب ہے، کیونکہ شیاطین تو قید کر دیے گئے۔ ایک فرشتہ کافی ہے، ایک شیطان کو قابو کرنے کے لیے اللہ رب العزت 7 فرشتے ایک پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان ان فرشتوں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ گناہ تو تم کرنا نہیں چاہتے مگر شیطان نے کرا دیا، اب یہ عذر نہیں۔ کیوں؟ کہ شیاطین قید کر دیے گئے۔ اس لیے روزہ دیا گیا ہے نفس کو کچلنے کے لیے، کہ شیطان کو تم نے یہاں قید کر دیا اور نفس کو تم کچل دو، اس سے روزے سے، اور نفس کو کچلو رات کے قیام سے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے رات کا قیام نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا ہے، اشد وقع، یہاں اشد وقع، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کی تہجد اور رات کا قیام ہے، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا۔ ورنہ لوگ گناہ کرتے ہیں اپنے ارادے سے اور الزام دے دیتے ہیں شیطان کو، الزام دیتے ہیں شیطان۔ انسان سے جب کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کی مختلف نقصانات کے الزام دوسروں کو دیتے ہیں، اسی طرح اپنے گناہوں کے الزام شیطان کو دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے اگر فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو شیطان آزاد ہو کر باوجود پوری کوشش کے تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا۔ خیر کیسے ممکن ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہو کر تم سے کوئی گناہ کرا لے؟ اب معلوم ہوگا کہ گناہ جو ہوا کرتے تھے وہ شیطان کی مدد سے ہوتے تھے یا نفس کی مدد سے ہوتے تھے۔ اس سے نفس کی مدد سے یا شیطان کی مدد سے، کہ شیطان کو تو قید کر دیا گیا، چھوڑنے والے ہیں نہیں۔
اور عمل کا اجر بڑھا دیا گیا، عمل کا اجر بڑھا دیا گیا، اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے گئے، اور نوافل کو، اللہ اکبر، نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا، نوافل کو فرائض کا درجہ، نوافل کو دیا فرائض کا درجہ، نوافل کو دیا فرائض کا درجہ، اور فرائض کا درجہ بڑھا دیا 70 گنا۔ یہ کہیں کہ اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جس پر رمضان کا مہینہ گزر جاوے اور وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے اور مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے، مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے، اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل کی دعا، حضرت جبرائیل کی دعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی دعا پر آمین۔ آپ دعا سن رہے، صحابہ جبرائیل کی دعا نہیں سن رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیا ہو رہا تھا کہ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز آ نہیں رہی تھی، آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ بد دعائیں کر رہے تھے، یہ بد دعائیں کر رہے تھے اس شخص کے لیے، پھر پر رمضان گزر جاوے، رمضان گزر جاوے اور جہنم سے رہائی کا اور مغفرت کا اس کے لیے فیصلہ نہ ہو، اس کے لیے بد دعائیں ہو رہی تھی جبرائیل کی، اور آمین کون کہہ رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم پورے سال جس طرح پورے سال مال کماتے ہیں، پورے سال مال کماتے ہیں، پھر سال بھر کی آمدنی کے بعد، سال گزر جانے کے بعد آمدنی پر اس کی مال کی زکات دیتے ہیں، مال کی زکات دیتے ہیں تاکہ سارا مال پاک ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے۔ پورے سال جو کچھ بھی کمایا ہے اس سب کو رمضان کے روزوں سے ایسے پاک کراؤ جیسا سال بھر کی آمدنی کو زکات دے کر پاک کرتے ہیں۔ یہ جسم کی زکات ہے، جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے۔ جیسے زکات دینا مال کو پاک کرنے کے لیے زکات ہے، اسے روزہ رکھنا جسم کو پاک کرنے کے لیے زکات ہے۔ انسان اپنے اعضاء سے نیکی بھی کماتا ہے، اپنے اعضاء سے مال بھی کماتا ہے۔ انہی اعضاء سے مال کما کر سال بھر کے بعد زکات دیتا ہے مال کی۔ انہی اعضاء سے جو کچھ اعمال کیے ہیں، ان سارے اعمال کو پاک کرا لیتا ہے رمضان کے روزے سے۔ اسی لیے فرمایا ہفتے سے ہفتے تک کے گناہ کے لیے جمعہ دیا گیا ہے، ہفتے سے ہفتے گناہوں کے لیے جمعہ دیا گیا ہے، سال سے سال تک کے گناہوں کے معافی کے لیے روزہ دیا گیا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو ایسا معاف کرانے کے لیے جس کی معنی اس کو آج ہی جنا ہو، جس کی معنی اس کو آج ہی جنا ہو، اس طرح گناہوں سے پاک ہونے کے لیے پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے کہ حج زندگی بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، روزہ سال بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، اور جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے۔ سوچو ایک آدمی اگر 2 دن غسل نہ کرے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے
عام طور سے غیر مسلموں میں روزانہ نہانے کا معمول ہے، اشنان لیتے ہیں وہ اور اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ جانوروں کا بھی معمول روزانہ نہانے کا ہے، سارے پرندے چرندے کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک مرتبہ ان کے بدن سے پانی گزر جائے۔ سوچنے کی بات، جب جسم کے اعتبار سے اپنے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے روزانہ نہائے بغیر تسلی نہیں ہوتی، تو بتاؤ سال میں ایک مرتبہ اگر جسم کے اعضاء کی پاکی کے لیے روزہ دیا جاوے تو آدمی ایک سال میں نہاوے، ایک سال میں نہاوے، کہاں روزانہ غسل کرنا، کہاں روزانہ غسل کرنا، کہاں ایک سال میں غسل کرے، کتنا میل ہوگا اس کے بدن پر۔ جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت سے دھویا جاتا ہے، میری بات سمجھے، جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت سے۔ سوچنے کی بات، آپ نے کرتا پہنا، شام کو اتار دیا، پسینہ آ گیا، آپ نے سجا کر کپڑا تو صبح پہنا تھا، ایک پانی میں نکال کے سکھا لو، صاف ہو جائے گا۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھلے گا وہ اتنی زیادہ محنت سے دھلے گا۔ آپ جمعہ سے جمعہ کرتا اتاریں تو وہ دھوبی زیادہ محنت سے دھوئے گا، اس پہ سادہ رنگ کے دھبے، اس پر مختلف قسم کے داغ لگے ہوئے ہوں گے، اس سے زیادہ محنت سے دھویا جائے گا۔ جو کپڑا صبح پہن کے شام کو اتار دیا اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزے رکھتے 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 رمضان میں داخل ہوا کرو، روزے رکھتے رکھتے رمضان میں داخل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے، رمضان کے علاوہ جو زیادہ روزے رکھتے آپ شعبان میں، سارا ہی شعبان آپ کا روزوں کا گزرتا تھا، تاکہ شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کا استقبال ہو۔ جس عمل کا یہ کہیں کہ جس آنے والے مہمان کا استقبال اس کی چاہت کی چیز سے نہ ہو، اس مہمان کی بے کرانی ہوتی ہے۔ رمضان روزے لے کر آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمان سے پہلے ہی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کھانے میں ناشتے میں کیا لینے کا معمول ہے، تاکہ آپ آنے سے پہلے اس کا انتظام ہو۔ آپ فلاں وقت پہنچیں گے، کھانے میں کیا لیں گے، آپ کے لیے آپ کے آنے سے پہلے انتظام کرنا پڑے گا۔ ایسے تو ہے نہیں کہ مہمان آ گیا آپ پوچھیں کہ آپ کیا کھائیں گے، کیوں بھائی؟ پہنچنے سے پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کا ناشتے میں کیا معمول ہے، کھانے میں کیا معمول ہے۔ اگر رمضان کے معمولات کا انتظام رمضان کے آنے سے پہلے نہیں ہے تو یہ مہمان آ کر پریشان ہوگا۔ آپ کا جو انتظام ہے وہ اس کی مزاج کے خلاف ہے، اس کی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ جس طرح نماز سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الصلاۃ، یہ 2 رکعت فرض سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہونے کے واسطے 2 رکعت نماز پہلے پڑھ لو۔ اسی طرح تحیۃ الصیام بھی ہے، جس طرح تحیۃ الصلاۃ ہے، اسی طرح کیا ہے تحیۃ الصیام، اسی طرح تحیۃ الصیام ہے کہ تم رمضان کے روزوں کے لیے تم رمضان کے روزوں کا نفل روزوں سے استقبال کرو، جیسے فرض نماز کا استقبال نفل نماز سے کرتے ہو۔ سمجھتے ہو بات؟ جیسے فرض نماز کا استقبال نفل نماز سے کرتے ہو، جس طرح فرض نماز کا استقبال نفل نماز سے کرتے ہو، ایسے فرض روزوں کا استقبال
کیونکہ جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے نماز میں، جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے نماز میں، ان پر فرائض بوجھ ہوتے ہیں، فرائض ان پر بوجھ ہوتے ہیں، فرائض ان پر بوجھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ رمضان کا مہینہ ان کے اوپر بڑا بھاری بن کر گزرتا ہے، بڑا بھاری بن کر گزرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ رمضان کے استقبال شعبان کے روزوں سے کرو، رمضان کے استقبال شعبان کے روزوں سے کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ پوچھا بھی گیا آپ سے، آپ فرمایا کہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں، رمضان کی تعظیم میں کہ رمضان آ رہا، کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر سال آتا ہے، رمضان تو ہر سال آتا ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، وہ نماز کا فریضہ جسے روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، فجر سے لے کر عشاء تک، وہ نماز جس کو 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اس کو 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے حکم آیا ہے حدیث میں کہ ہر نماز ایسے پڑھو کہ مجھے ابھی نماز نہیں ملے گی۔ آپ غور کریں بات پر، جو نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ فرمایا حدیث میں نماز ایسے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے، یعنی اتنا سنوارو کہ شاید آخری نماز ملے گی، نماز نہیں ملے گی۔ تو جن نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، جب انہیں اس طرح پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کے بعد مجھے نماز نہ مل سکے گی، اسے ایسا پڑھنا چاہیے، تو جو روزہ 11 مہینوں کے فاصلے کے بعد آوے اس میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ نہیں سمجھے بات تو کیوں بھائی ماسٹر صاحب، پھر چانس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا یہ اگر نکل گیا نا موقع، پھر چانس نہیں آگے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ دنیا کے بارے میں کوئی آخری ٹرین ہو، آخری بس نکل رہی ہو، تمہیں اپنے وطن جانا ہے، اللہ اکبر، کیسے اٹھو گے، کیسے دوڑو گے اسٹیشن، آخری بس ہے، اس واپس نہیں ہے، اس کے بعد اور کوئی ٹرین نہیں ہے، کون اٹھا دے گا؟ کون اٹھا دے گا کہ خود آپ کو لے گی، نیند ہی نہیں آنے کی۔ سوچنے کی بات ہے، جن 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، اسے فرمایا حدیث میں کہ نماز ایسے پڑھو گویا تمہاری یہ آخری نماز ہے، اب تمہیں اس کے بعد نماز نہیں ملے گی۔ سوچنے کی بات ہے، جن 2 رمضان کے درمیان کتنے مہینے کا فاصلہ؟ 11 مہینے کا فاصلہ، اس سے لوگ نماز سے بھی زیادہ غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ جو نماز 5 مرتبہ پڑھنی دن میں رکھ لیں، آ جائے گا رمضان، گزر جائے گا۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہیں کہیں سبسکرائب کا بٹن ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ ٹف نہیں ہے سبسکرائب کرنا، اگر آپ کا دل چاہے تو سبسکرائب کر سکتے ہو۔